میں بہت مجبور ہو گئی تھی اور بے بسی کی انتہا پر تھی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ مجھے ہر حال میں بچہ چاہیے تھا۔ اس لیے میں نے اپنی سہیلی کی شادی اپنے شوہر سے کرا دی، مگر وہ میرے شوہر کو لے کر کمرے میں گھسی رہتی۔ جب باہر نکلتی تو شرمائی ہوئی ہوتی۔ میں کہتی کہ میرے شوہر کہاں ہیں تو وہ کہتی کہ وہ سو چکے ہیں، بہت تھک جاتے ہیں۔ مگر ایک دفعہ میں نے کمرے کے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر میری سہیلی کے ساتھ۔ میں نے شادی سے پہلے مدثر کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میں باج ہوں اور کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے لگتا تھا کہ ماں بننا کوئی اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ میرے شوہر کو شاید کسی اولاد کی ضرورت ہی نہ پڑتی، میں ہی اس کے لیے کافی تھی۔ مگر یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ شادی کو جب 1 سال گزر گیا تو میرا شوہر کچھ تشویش میں مبتلا ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانا چاہیے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ جاتی اور ان سے کہتی کہ ابھی تو صرف 1 سال ہوا ہے، لوگ تو 5 6 سال انتظار کرتے رہتے ہیں مگر ان کو کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، جب وہ چاہے گا دے دے گا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یوں ہی 3 4 سال کا عرصہ مزید گزر گیا، مگر اب تو میرے شوہر دن رات میرا سر کھاتے کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس دکھانا چاہیے کہ ہمیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹرز کے پاس ہر طرح کے علاج ہوتے ہیں، ہر طرح کی میڈیسن ہوتی ہے، مگر تم تو اپنی ضد پر اڑ گئی ہو۔ میرے شوہر اب باقاعدہ چنچلانے لگے تھے اور میں ان کو کیا بتاتی کہ میں نے ان سے کتنی بڑی بات چھپائی تھی، کیونکہ میں شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب اگر ڈاکٹر کے پاس جاتی تو میرا پانڈا پھوٹ جانا تھا، مگر پھر بھی میں نے انہیں جھوٹ بولا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں اور میں میڈیسن کھا رہی ہوں، انشاءاللہ بہت جلد ہمیں اولاد ہو جائے گی۔ یوں میرے شوہر مزید انتظار کرنے لگے اور ہماری شادی کچھ 7 سال سے زیادہ گزر گئے، مگر اب بھی ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب میں بھی جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی اور میرے شوہر بھی بہت چنچلاہٹ کا شکار تھے، کیونکہ انہیں ہر حال میں اولاد چاہیے تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں اپنے شوہر کو کسی عورت کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی تھی اور یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے بھی چھوڑ دے صرف اس لیے کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ میں اپنا مسئلہ اب اپنی سہیلی کے پاس لے کر گئی۔ شگفتہ میری بچپن کی سہیلی تھی اور مجھے اس پر بہت اعتماد اور بھروسہ تھا۔ میں اس سے کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ میں نے جب اس سے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں یہ بات جانتی تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، میری سہیلی نے کہا تم ایسا کرو کہ تم اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، کیونکہ یہ بات تو تم چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کو ہر حال میں بچہ چاہیے، اور یہ بھی تم جانتی ہو کہ تم کبھی بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے تم خود ہی ان کا رشتہ اپنی مرضی سے کہیں کروا دو تاکہ وہ تمہیں احسان مند رہیں اور کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کا سوچے نہ، کیونکہ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر ایک سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں اسے کسی کے ساتھ بھی بانٹ نہیں سکتی، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے اور کسی دوسری عورت کے پاس چلا جائے۔ تو اس نے کہا جب تمہیں پتہ ہے کہ اس نے ہر حال میں دوسری عورت کے پاس جانا ہی ہے تو تم خود اسے دوسری عورت کے پاس بھیجو تاکہ وہ تمہارا ہمیشہ کے لیے احسان مند رہے کہ تم نے اس کے ساتھ کتنی بڑی بھلائی کی ہے اور تمہارا دل کتنا بڑا ہے۔ اس کے دل میں تمہارے لیے مزید عزت اور محبت بڑھ جائے گی، اور ویسے بھی تم جب اس سے بچہ پیدا کروا لو تو اس عورت کو اس کی زندگی سے نکال باہر کرنا۔ مجھے اپنی دوست کا مشورہ پسند آیا تھا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ ایسی عورت کہاں سے ڈھونڈی جائے جو بچہ پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ میری سہیلی نے کہا کہ کسی کو چند لاکھ روپے دے کر 1 2 سال کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ باندھ دو اور اس سے کانٹریکٹ پر سائن کروا لینا کہ اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے تمہارے شوہر کی زندگی سے چلی جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ بھلا کون عورت کانٹریکٹ پر شادی کرتی ہے اور بچہ پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے اس مرد کی زندگی سے نکل جاتی ہے؟ کہنے لگی کہ میں ایسا کروں گی، اور میں اس کی بات سن ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اتنا بڑا رسک کیوں لینا چاہتی ہو؟ تم اپنی زندگی کیوں خراب کرنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم تو جانتی ہو کہ میں غریب خاندان کی لڑکی ہوں اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور تمہارے شوہر کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تم چند لاکھ مجھے دے دو اور مجھ پر کانٹریکٹ پر سائن بھی کروا لو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے شوہر کو بچہ دینے کے بعد تمہاری زندگی سے اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی تھی،
کہنے لگی کہ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے شوہر کو تم سے چھین لوں گی؟ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں بس تمہاری وجہ سے پریشان ہوں کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تم سے کون شادی کرے گا؟ کہنے لگی کہ مجھے شادی وادی نہیں کرنی، مجھے بس پیسے چاہیے، شادی تو بہت بڑا جھنجٹ ہوتی ہے، میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میری دوست تھوڑی سی آزاد خیال کی مالک تھی اور ایسا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا، مجھے اس پر بہت بھروسہ تھا، کیونکہ وہ میری بچپن کی دوست تھی اور میں اس کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گی اور مجھ سے میرا شوہر کبھی نہیں چھینے گی، بس وہ ہمیں بچہ پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلی جائے گی۔ اس لیے مجھے 1% بھی اس پر شک نہیں تھا، مگر یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ وہ تو ایک پلاننگ کے تحت میرے شوہر کی زندگی میں داخل ہونے والی تھی۔ اب اگلا مرحلہ اپنے شوہر کو اس بات پر قائل کرنا تھا۔ میں نے کہا مدثر کہ شاید آپ کو کوئی خوشی نہیں دے سکتی اولاد کی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی دوسری شادی کرا دو اور ہم دونوں بیویوں آپ کے ساتھ رہیں گی، بالکل ہم سے خوشی رہیں گی، مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ میری طرف دیکھ کر حیرت سے بولے کہ ایسی کون سی عورت ہے جسے دوسری عورت اچھی لگتی ہو؟ میں نے کہا میں بھی مجبور ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو بچہ کس قدر چاہیے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو دلواؤں۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو اب اپنی غرض کے لیے اپنے شوہر کی خواہشات کو مار دیتی ہیں۔ میرے شوہر میری بات سن کر بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں تمہارا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ مجھے صرف بچہ چاہیے، میں محبت تم سے ہی کرتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی، ویسے بھی اپنی دوست پر اپنے شوہر سے زیادہ بھروسہ تھا، وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گی کہ میرے شوہر مجھ سے قطع تعلق ہو جائیں، اس لیے میں بالکل بھی پریشان نہیں تھی اور اپنی سہیلی کی شادی اپنے شوہر کے ساتھ کرا دی۔ شادی کی پہلی رات وہ دونوں ایک کمرے میں تھے اور میں دوسرے کمرے میں ٹہل رہی تھی، بے چینی تھی کہ کیا بتاؤں، اور یہ سچ تھا کہ مجھے اپنی دوست پر بھروسہ تھا، مگر پھر بھی اپنے شوہر کو پہلی دفعہ یوں بانٹنا مجھ پر بہت ہی زیادہ بھاری تھا۔ میں ساری رات جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں ٹہلتی رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے غلط فیصلہ کیا، جب 7 سال اولاد کے بغیر گزر گیا تو باقی کی زندگی بھی گزر ہی جاتی تھی، مگر پھر خیال آیا کہ اگر میرا شوہر خود ہی دوسری شادی کر لیتا تو میرا کیا ہوتا، وہ تو شاید مجھے چھوڑ ہی دیتا، مگر اب کم از کم اس کے ساتھ تو میں ہوں۔ اور ویسے بھی میری دوست نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1-2 سال میں بچہ پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے نکل جائے گی، وہ بچہ صرف میرا اور میرے شوہر کا ہوگا۔ میں انہیں سوچوں سے اپنے آپ کو بہلانے لگی اور کب صبح ہوگی پتہ ہی نہ چلا۔ میں کچن میں آ کر ان دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، میری دوست بہت خوشی کے عالم میں کچن میں داخل ہوئی، اس کے چہرے پر عجیب سی شرم و حیا اور مسکراہٹ تھی۔ میں نے اسے بغور دیکھا اور کہا کہ بڑا مسکرایا جا رہا ہے، لگتا ہے بڑا انجوائے کیا تم نے رات کو۔ وہ کہنے لگی کہ کیا یار، میں تو مجبوری میں پھنس گئی ہوں، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم کسی مشکل کا شکار ہو، کیونکہ تم میری بچپن کی دوست ہو۔ اب چہرہ پر تھوڑی بہت خوشی تو سجانی پڑے گی تاکہ مدثر کو کوئی شک نہ ہو کہ ہمارا پلان کیا ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو تم نے صحیح کہی۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ جب مدثر ڈائننگ ہال میں آئے تو ان کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی اور مجھے ایک دم سے دل میں کچھ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، کسی دوسری عورت کی سنگت میں خوشی محسوس کر رہا تھا اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، مگر بچے کے لیے تو مجھے یہ قربانی دینا ہے تھی۔ میں نے ان کے آگے ان کی پسند کا ناشتہ لگایا تھا، میں پہلے سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنے لگی تھی کہ کہیں وہ میری سہیلی میں ہی نہ انٹرسٹڈ ہو جائیں، کیونکہ وہ جوان اور خوبصورت لڑکی تھی اور کنواری بھی تھی اور میری شادی کو تو 7 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، میری جوانی ڈھلنے لگی تھی، اس لیے میں نے خود کو بہت بنا سنوار کر رکھنا شروع کر دیا۔ میں ایک ذرا سا بھی موقع اپنے شوہر کو نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ مجھے سے قطع تعلق ہو جائے۔ انہوں نے بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا تھا، ایک رات وہ سہیلی کے کمرے میں سوتے تھے اور ایک رات میرے کمرے میں ہوتے تھے۔ کچھ ماہ تو یوں سکون سے گزر گئے تھے، مگر میں نے یہ بات نوٹس کی تھی کہ اب شگفتہ میرے شوہر کا ہر چھوٹا موٹا کام کرنے لگی تھی، اسے جیسے اس کا ہر کام کرنا پسند تھا۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو وہ بھاگ بھاگ کر ان کے کپڑے استری کرتی، ان کو اتنا ہی
کھانے بنا کر دیتی اور وہ تعریفوں کے پل باندھ دیتے اور میں بےچوتاب کھا کر رہ جاتی تھی۔ میں اندر ہی اندر اب جلنے لگی تھی۔ مجھے شگفتہ کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھی۔ میں اب دن رات یہی دعا کر رہی تھی کہ جلد سے جلد وہ امید سے ہو اور میرے شوہر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اس سے پہلے کہ میرے شوہر کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ ہی نہ سکے۔ میں روزانہ شگفتہ سے کہتی کہ کوئی خوشخبری کیوں نہیں سنا رہی؟ کہنے لگتی کہ یار ابھی کوشش کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ جلدی خوشخبری ملے گی، تم پریشان مت ہو اور میں تمہیں اپنا بچہ دیکھ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی، تم میری طرف سے بالکل بے فکر رہو۔ جب شگفتہ مجھ سے ایسی باتیں کرتی تھی تو مجھے تسلی ہو جاتی، مگر دوسری طرف وہ یوں میرے شوہر کے آگے پیچھے گھومتی، میرا دل جلنے لگتا تھا۔ نہ جانے وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے لگی تھی یا مجھے وہم ہو رہا تھا۔ جس رات وہ میرے شوہر کے کمرے میں ہوتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہتی تھی۔ ایک سوتن کا عذاب کس قدر دل پر بھاری ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، اور ویسے بھی میں تو اپنے شوہر کو کوئی خوشی دے ہی نہیں پائی تھی، اور میرا شوہر اس کی سنگت میں بڑا خوش دکھائی دیتا تھا۔ مجھ سے وہ بڑا سنجیدگی انداز میں باتیں کرتا تھا مگر اس سے کہکے لگا کر باتیں کرتا تھا۔ اب میں نے یہ اسکیم سوچی تھی کہ جب بھی وہ لانج میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں میں درمیان میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ میرے شوہر کو شاید اس بات سے ناگواری ہوتی تھی مگر میں نے پرواہ نہیں کی تھی، میں اب ڈھیٹ بن چکی تھی۔ میں کسی قیمت پر بھی اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی چاہتی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ کم ہو، مگر میں بھول گئی تھی کہ زبردستی کے رشتے زیادہ دیر تک نہیں چلتے۔ میاں بیوی کے رشتے میں زبردستی آ جائے تو وہ بالکل کانچ کے ٹکڑے جیسا ہوتا ہے جو کبھی بھی ٹوٹ کر ہمارے دلوں کو لہو لہان کر سکتا ہے۔ شادی کو 1 سال بیت گیا مگر شگفتہ کو کوئی بھی امید نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے سبھی ڈاکٹروں کے پاس دکھا لیا، وہ کہتے تھے کہ بظاہر سب کچھ نارمل ہے، کوئی اتنی بڑی پیچیدگی نہیں ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اسے امید نہیں ہو رہی تھی۔ میں یہاں پریشان ہونے لگی تھی، میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد وہ بچہ پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلی جائے، مگر وہ تو ٹک ہی گئی تھی، وہ تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی، کیونکہ میرے شوہر اس پر اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر رہے تھے اور میں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو یہ بھی نہیں بتا پا رہی تھی کہ یہ شادی تو محض ایک کانٹریکٹ ہے اور میری سہیلی آپ کے بارے میں کوئی جذبہ نہیں رکھتی، مگر میں اگر یہ بات اپنے شوہر کو بتاتی تو میں ان کی نظروں میں مزید مجرم ہو جاتی۔ اب تو شگفتہ کا رویہ بھی مجھ سے عجیب سا ہو گیا تھا، جب بھی میں اس سے کانٹریکٹ کی بات کرتی تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتی، کہتی کہ ابھی بچہ تو پیدا ہو لے، اس کے بعد کانٹریکٹ کا بھی دیکھا جائے گا، اور میں اس کی یوں کایا پلٹ پر حیران پریشان اس کا منہ دیکھتی رہتی۔ اب تو میرے بار بار بچے کے سوال سے بھی وہ چڑھنے لگی تھی، کہنے لگی کہ تمہیں تو 7 سال ہو گئے ہیں بانجھ ہوئے اور ہماری شادی کو تو ابھی صرف 1 سال بیتا ہے، اور اولاد اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے نا، جب اس کی مرضی ہوگی اولاد ہو جائے گی، تم ٹینشن کس بات کی لے رہی ہو؟ مدثر کون سا تمہیں گھر سے نکال رہے ہیں یا اپنی زندگی سے بے دخل کر رہے ہیں؟ اور میں اس کی بات سن کر تلملا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ زندگی سے تو تم اس کی جاؤ گی، مدثر صرف میرا ہے اور اس گھر میں بھی میرا اور اس کا بچے کا حق ہے جو تمہارا پیٹ میں پلے گا۔ وہ ایک دم سے سٹپٹا آ گئی، کہنے لگی ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے پتا ہے کہ وہ بچہ بھی تمہارا ہے اور شوہر بھی تمہارا ہے، میں تمہارے شوہر کو کھا نہیں جاؤں گی، ہاں اگر اس کا دل میرے بارے میں بدل گیا تو تم کیا کرو گی؟ پھر اس نے چیلنج کرتے ہوئے انداز میں مجھ سے پوچھا تو میں ایک دم سے لاجواب ہو گئی۔ میں نے کہا اس کے دل کا بھی میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، مگر تم نے صرف اپنے مقصد پر دھیان دینا ہے، نہ کہ اپنے دل کو بیچ میں لانا ہے۔ میں اسے تنبیہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بے چینی تھی کہ حد سے بڑھ رہی تھی، 3 سال سے اوپر ہو گئے تھے اور ابھی تک وہ امید سے نہیں ہو رہی تھی۔ شگفتہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، اس کی ماں کپڑے سلائی کر کے اپنا اور اس کا پیٹ پالتی تھی، اس لیے اسے شروع سے ہی پیسے کمانے کا بہت زیادہ جنون سوار رہتا تھا۔ شادی کے بارے میں اس کا مائنڈ بالکل بھی نہیں تھا، میں نے اسے اپنے مسئلے کا بتایا تو وہ میرے شوہر سے شادی کے لیے مان گئی تھی، اور تب اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ اب نہ جانے اس کی نیت کیوں خراب ہو گئی تھی، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
میں بس زور شور سے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ میری مشکل کو آسان کرے اور یہ جلد از جلد ہماری زندگی سے چلی جائے، مگر شاید میں غلط فہمی کا شکار تھی، کیونکہ مدثر کی مرضی سے وہ نہیں، میں خود جانے والی تھی اپنے اس گھر سے۔ ایک رات جب مدثر اور شگفتہ کھانا کھانے کے بعد کمرے میں چلے گئے تو مجھے یوں ہی تجسس ہوا۔ میں نے سوچا کہ ایک دفعہ ان کی حرکتوں کو تو دیکھوں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک سیریس ہیں اور کس حد تک اٹیچ ہیں، کیونکہ مدثر جب میرے کمرے میں میرے ساتھ ہوتا تھا تو جلدی سونے کا بہانہ بنا دیتا تھا، اور نہ جانے وہ شگفتہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتا ہوگا۔ اس لیے میں نے کمرے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر کا منظر دیکھا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ یہ غلط ہے، مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، مگر میں تجسس سے مجبور تھی، اور میں انتہا پریشان تھی کہ کہیں وہ ایک دوسرے کی محبت میں ہی نہ ٹوٹ چکے ہوں۔ مگر اندر کا منظر دیکھ کر تو ایک دم سے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا شاید میں ہی سب سے بڑی بیوقوف تھی۔ میرا تو رشتوں پر سے اور زندگی پر سے اعتماد ہی اٹھ گیا، اپنی دوستوں پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ان کی زندگی نے مجھے عجیب طرح سے دھوکہ دیا تھا کہ میں منہ کے بل گری تھی۔ میں بالکل جامد سی کمرے کے باہر کھڑی تھی، میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے جسم سے جان ابھی نکل جائے گی۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی اور الماری سے اپنا بیگ نکالا اور آہستہ آہستہ اپنا سامان پیک کرنے لگی، کیونکہ اس گھر سے شگفتہ نہیں، میں جانے والی تھی ہمیشہ کے لیے۔ مجھے اپنے شوہر سے زیادہ اپنی زندگی عزیز تھی، اور میں ان کی پلاننگ کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں سکتی تھی، اور میرا خود کا پلان ہی میرے گلے پڑ جائے گا، اس کا تو میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیونکہ جب میں نے کھڑکی کے سوراخ سے کمرے کے اندر جھانکا تو شگفتہ اور مدثر ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور جو باتیں وہ کر رہے تھے مجھے اندر تک ہلانے کے لیے کافی تھی۔ شگفتہ کہہ رہی تھی کہ یہ سارا تو ہمارے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، اب تو بالکل ہی نفسیاتی مریض لگتی ہے، بڈھی کہیں کی مجال ہے جو مجھے سکون سے رہنے دے، یہاں ہر وقت سوال کر کر کے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اس نے ماں کب بنو گی آپ اسے؟ میں کیا بتاؤں کہ میں خود ہی ماں نہیں بننا چاہ رہی جب تک اس سے پیچھا نہیں چھڑا لیتے۔ آپ بھی تو ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اسے طلاق دے کر یہاں سے چلتا کریں، یہ تو امیر خاندان کی ہے، اپنے میکے چلی جائے گی اور وہاں بھی عیش ہی کرے گی، مگر میں لاوارث اور غریب یتیم لڑکی ہوں، میرا آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ ہی کے لیے میں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا، کیونکہ میں آپ سے شروع دن سے ہی محبت کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی زارا کی قسمت پر رشک آتا تھا جسے آپ جیسا شوہر ملا تھا، اور اس دن زارا مجھے یہ بات نہ بتاتی کہ وہ تو شروع سے ہی بانجھ ہے، تو آپ تو شاید ساری زندگی اولاد کے لیے انتظار ہی کرتے رہتے اور بوڑھے ہو جاتے۔ یہ تو شکر کریں کہ میں نے اس کی حقیقت آپ پر واضح کر دی۔ اب آپ کو بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، اگر آپ نے اسے یہاں سے نہ نکالا تو میں اسے کھانے میں زہر ملا کر دے دوں گی، کیونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ یہ بات کر کے وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور مدثر بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگے، اور میں اپنا تماشا اور مذاق بنائے جانے پر باہر ہونکوں کی طرح کھڑی تھی۔ قسمت نے میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا تھا کہ میں نے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے مدثر کی دوسری شادی کرنے کی، کیونکہ مدثر نے تو کبھی مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں دوسری شادی کرنے والا ہوں۔ مجھے تو میرا اپنا ہی خوف تھا، اور شگفتہ نے اس حد تک میرے خوف کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا تو رشتوں پر اور دوستوں پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، کہ میری بچپن کی دوست تھی میری جان کی دشمن بن جائے گی۔ میرے شوہر کو پانے کے لیے اور اس سے کتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا کہ وہ خود ہی ماں نہیں بن رہی تھی، اور پہلے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، اور مدثر جو اولاد کے لیے اتنے سالوں سے تڑپ رہا تھا، کیا اب ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ باپ کیوں نہیں بن رہے؟ میرے آنسو زار و قطار بہہ رہے تھے۔ میں رات کے اس پہر دبے قدموں وہاں سے نکل آئی تھی، کیونکہ مجھے بے انتہا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میں ان کے سامنے ان کی حقیقت واضح کر دیتی تو شاید وہ مجھے وہی کھڑے کھڑے جان سے ہی مار دیتے، اور مجھے ایسا
شوہر نہیں چاہیے تھا جو میری پیٹھ پیچھے میرے قتل کرنے کے منصوبے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر بنائے۔ جب اس کے دل میں میرے لیے محبت ہی نہیں تھی تو میں بھی اس کے ساتھ خود کو نہیں باندھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کی دہلیز کو پار کر آئی۔ ایسی محبت سے تو میں اکیلی ہی اچھی تھی جو مجھ سے میری زندگی ہی چھین لیتی۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔